مدرسہ حاضہ کے استاد حدیث، حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر، چیئرمین اور اسی طریقے سے رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ مشرقی یو پی زون نمبر 1 کے جنرل سیکریٹری حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست ہے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی تمہید کے 7 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات پوری کریں گے۔ تفہیم شریعت کے تعلق سے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو لوگوں کا اسلام پر اعتراضات ہیں اور خود مسلمانوں کے جو ذہن میں شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہوں۔ ماشاءاللہ آپ علی ترتیب متبنہ اور لے پالا، کسی طرح نفقہ، طلاق، یہ سارے عنوانات پر آپ نے سنا۔ ہم ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اصل میں بعض اعتبار سے موضوع ہے اور بعض اعتبار سے نہیں بھی ہے۔ اس اعتبار سے تو موضوع سے خارج ہے کہ جو یہاں پر عناوین ہے وہ یہ عناوین نہیں ہے جو ایک دو باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس اعتبار سے کہ ان کو لے کر کے اسلام میں اعتراض بہت ہوتے ہیں، اعتراضات بہت ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ بھی ایک ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک اہم چیز ہے یتیم پوتے کی میراث۔ آج کل اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ صاحب دیکھیں یتیم بچے کو نہیں دیتے، ایک تو اس کا باپ مرا اور اس کے باوجود آپ اس کو محروم بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ دادا اس یتیم کو زیادہ دے دے۔ شریعت نے یہ تو منع نہیں کیا، وہ اپنے میراث سے جتنا چاہے زندگی میں ہیبہ کر سکتا ہے، گفٹ کر سکتا ہے، اپنے مرنے کے بعد 1/3 اسے وصیت کر سکتا ہے۔ تو شریعت کا منشا محروم کرنا نہیں تھا، شریعت کا منشا تو یہ تھا کہ تم اس یتیم پر اور مزید زیادہ اہتمام کرو، اس لیے یتیم۔ لیکن ہمارے لیے کہ اعتراض کا ذریعہ بن گیا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیرون ملک کے سفر میں تھے، ان کے ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو حضرت نے وہیں سے یعنی ٹیلی فون پر بات کی کہ میں جنازے پر تو نہیں آ سکتا، وقت نہیں اتنا، لیکن سب سے پہلے میرے ترکے میں اتنا میرے ان پوتوں کو دے دیا جائے۔ تو ہمیں مسئلہ نہیں معلوم، اس لیے ہم اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدود و قصاص پر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیے اسلام میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسلام میں در حقیقت سزاؤں کا ڈر دکھایا گیا، حقیقت میں سزائیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سعودیہ میں ہلکا پھلکا جیسا بھی قانون نافذ ہے، کتنے آپ کو ہاتھ کٹے ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ شاید آپ کو پورے سعودیہ میں ایک بھی ہاتھ کٹا نہ ملے، لیکن چوریاں نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے شو روم ہوتے ہیں، لوگ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، وہاں ڈاکہ نہیں ہوتا، لوٹ مار نہیں ہوتی۔ اور یہاں دیکھیں بینک بھی لوٹ جاتے ہیں، سیکورٹی کے ساتھ بینک لوٹتے ہیں، کیا کیا چوریاں سب ہوتی ہیں۔ تو شریعت میں سزاؤں کا ہوا اور ڈر دکھایا گیا، حقیقت میں سزائیں بہت کم ہیں۔ یہاں آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا، 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر ہے، بعض دفعیں تو ایسی ہیں کہ 200 سال کی اسے قید کر دی، اس دفعہ میں اتنی، اس دفعہ میں اتنی۔ کتنے لوگ ڈپریشن کے بیمار ہو جاتے ہیں، کتنے پاگل ہو جاتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں۔ یہاں سزاؤں کا ڈر نہیں، لیکن سزائیں بہت ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ پوائنٹ ہیں، اگر ہم معلوم کر لیں تو کبھی کبھی ہمیں جب کبھی اپنے برادران وطن سے اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں تو ہمیں جواب دینے میں سہولت ہوگی۔ ایک مسئلہ جزیہ کا بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے کہ بھائی جزیہ تو ایک تحفظ کا ایک ذریعہ تھا، مسلمانوں سے بلکہ زیادہ لیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان اگر 2 کروڑ کا مالک ہے تو اس سے سال میں 5 لاکھ روپے سرکار وصول کرے گی اگر اسلامی حکومت ہے، لیکن ایک غیر مسلم سے زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 ہزار روپے لے گی۔ وہ بھی عورتوں سے جزیہ نہیں ہے، کمزوروں سے نہیں ہے، غریبوں سے نہیں ہے، بچوں سے نہیں ہے، جو دولت مند ہو ان پر جزیہ ہے، لیکن مسلمان سے زیادہ لیا جا رہا، اور اس کے عوض میں ان کو پورا کا پورا پروٹیکشن دیا جا رہا، تحفظ دیا جا رہا ان کو۔ حتیٰ کہ اگر کہیں کسی اسلامی مسلم کنٹری میں جو واقعی اگر اسلامی نفاذ قانون ہو، اگر کسی ایک غیر مسلم کی موب لنچنگ 50 یا 100 مسلمان مل کے کر دیں تو ان تمام 50 یا 100 مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اتنی بڑی تعداد ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ چیزیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح غلامی کا نظام ہے، صرف 1 منٹ آپ کے اور لیں گے۔ اسی طرح غلامی کا نظام ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں غلامی تھی، حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام نہ آتا تو آج بھی غلامی چل رہی ہوتی۔ اس کی بھی تفصیلیں اور ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو غلامی کا نظام آج بھی جاری ہوتا۔ تو
بس پیغام یہ دینا ہے کہ جس طریقے سے آئلی مسائل ہیں اسی طرح کچھ اور چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں، اگر ہم اس طرح ان چیزوں کو سنیں، علماء سے ربط رکھیں، تو انشاءاللہ ہم کسی شخص پر بھی جو اسلام پر اعتراض کر رہا ہو بہتر انداز میں ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔